ایک بہت خاص کلام کا حصہ، بہت خاص ہے. بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے خادم کلام کے اس حصہ کی مختلف انداز سے تشریح کرتے ہیں، اور یہ کلام کا جو خاص حصہ ہے وہ بڑی بلیسنگ ہے. تو اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، جتنے بھائی پچھلے ایریا میں ہیں وہ اس ایریا میں آنا شروع ہو جائیں تاکہ میں سب کو ٹھیک طور سے دیکھ سکوں. گرمی یقیناً ہے لیکن یہاں سے زیادہ نہیں ہے جہاں میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں آگے آ جائیں، اگلے حصہ میں بیٹھیں تاکہ کلام کی آواز کو آپ بہترین طور سے، اچھے طور سے سن سکیں. حزقیل 47واں باب چیپٹر 47 اور ورس 1 to 7، 1 سے 7 آئے. حزقیل 47واں باب کیا بہت خاص کلام کا حصہ ہے یہ. یہاں لکھا ہے، پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازہ پر واپس لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی ہیکل کی دائنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا. تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرقی رویائی پھاٹک پر. اور کیا دیکھتا ہوں کہ دائنی طرف سے پانی جاری ہے اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے چلایا اور پانی ٹخنوں تک تھا. پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی گھٹنوں تک تھا. پھر اس نے 1000 اور ناپا اور مجھے اس میں چلایا اور پانی کمر تک تھا. پھر اس نے 1000 اور ناپا اور ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پانی چڑھ کر تہنے کے درجہ کو پہنچ گیا اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا. اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا؟ تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارے پر واپس پہنچایا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں. تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شرین کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے پانی کو شرین کر دیتا ہے. اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار
زندہ رہے گا اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شریر ہو گیا، اور پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا۔ عزیزو، یہ ایک بڑا حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے حزقیل 47ویں باب کے اندر سے، یہ بڑا خاص پیسج ہے، اور یہ کتاب بڑی خاص ہے کیونکہ اس کتاب کے اندر حزقیل زیادہ تر رویا دیکھتا ہے، اور یہاں پر بھی وہ ایک خوبصورت رویا دیکھ رہا ہے۔ 46ویں باب کے اندر خدا اسے ہیکل کے اندر کی رویا دکھاتا ہے، اور 47ویں باب کے اندر خدا اسے ہیکل سے باہر لاتا اور اسے جو ہیکل کے باہر کی جو ساری منظر ہے وہ ساری رویا وہ دکھا رہا ہے۔ اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو حزقیل 47ویں آیت کے باب کی پہلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ لکھا ہے پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازے پر لایا۔ سب سے پہلے وہ کہاں لایا جی؟ ہیکل کے دروازے کے پاس۔ کہاں لایا جی؟ ہیکل کے دروازے کے پاس۔ نمبر 1، سب سے پہلے خدا آپ کو واپس لاتا ہے۔ خدا آپ کو کہاں لاتا ہے؟ واپس لاتا ہے، اور یہ گروپ کی صورت میں نہیں ہے، بڑے مجمع کی صورت میں نہیں ہے، یہ انفرادی طور پر ہے، الگ الگ طور پر ہے، ایک ایک کے لیے ہے۔ یہ الگ الگ نہیں ہے کہ بہت بڑا گروپ ہے جی سارے اکٹھے، نو، خدا ایک ایک زندگی کے لیے الگ الگ طور سے کلام کرتا ہے، اس کے لیے الگ الگ ویژن ہوتے ہیں۔ سو حزقیل کے لیے الگ سے ایک ویژن، اس کے لیے ایک الگ سے رویا، اور اس رویا کے اندر وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک دریا بہ رہا ہے، اور کہاں سے بہ رہا ہے؟ وہ کہاں سے بہ رہا ہے جی؟ ہیکل کے آستانے سے، مشرق کی طرف ہے لیکن کہاں سے؟ آستانے سے۔ ہیکل کا آستانہ مطلب ہیکل کے دروازے کے اندر سے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے سے بہ رہا ہے، اور یہ بڑا خاص ایک چیز ہے۔ یہاں دریا نہ دنیا سے آ رہا ہے، نہ کسی بادشاہ کے گھر سے آ رہا ہے، نہ بڑے لیڈر کے گھر سے آ رہا ہے، بلکہ یہ دریا لشکروں کے خدا کے گھر یعنی ہیکل سے آ رہا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر خدا کا روح جو ہے حزقیل کو لیڈ کر رہا ہے، وہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ اس کو ٹیچ کر رہا ہے، وہ اس کو دکھا رہا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، اور چلاتے چلاتے کہاں تک لے گیا؟ یہاں تک کہ پانی تیرنے کے قابل ہے، اتنی زیادہ گہرائی میں وہ اسے لے گیا۔ سو یہاں پر ضرورت کے مطابق سب سے پہلی چیز جو میں نے کہی کہ وہ سب سے پہلے اسے کہاں لایا جی؟ آواز نہیں آئی، کہاں لایا؟ ہیکل کے دروازے کے پاس۔ سو نمبر 1 میں نے کیا کہا کہ خدا ہمیں کہاں لانا چاہ رہا ہے؟ واپس لانا چاہ رہا ہے۔ آج مسئلہ یہی ہے، موسٹلی لوگ واپس نہیں آنا چاہتے۔ یہاں واپس آنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کی طرف آنا، یہاں واپس آنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کی حضوری میں آنا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کی ہیکل کے دروازہ۔ اب دروازہ کون ہے جی؟ اس کو سب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دروازہ کون ہے؟ یسوع مسیح نے خود کہا دروازہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہاللیلویہ۔ سو نمبر 1 کہاں ہم نے آنا ہے؟ دروازے کے پاس۔ کہاں آنا ہے؟
दरवाजा यानी यीशु मसीह के पास आना है। और जब यीशु मसीह के पास आएंगे तो फिर आपकी जिंदगी में आप अजीब चीजें देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास आएंगे तो फिर आपके सामने चश्मे बहना हो शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपकी जिंदगी में ऐसे मौजूद होंगे जो आपने ना कभी देखे होंगे, जो ना कभी सुने होंगे, क्योंकि वो खुदा का रूह करने की कुदरत रखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली आपके पास खुदा के लिए। तो नंबर 1 चीज कहां आना है? दरवाजे के पास, यानी we have to repent from our sin। हमें अपने गुनाहों से माफी मांगकर कहां आना है? दरवाजे पर। और आज बहुत से लोग हैं जो अपने गुनाहों से माफी नहीं मांगते। और ये बड़ी जरूरी चीज है। माफी ये नहीं है कि जी ऐ हुण मन माफ कर दो और वो माफी मांग कर अगली बार फिर वही गुनाह करना। हकीकत में माफी का मतलब ये है कि आपने इनकार करना है जो आप कर रही हैं, आने वाले वक्त में उससे इनकार कर देना है कि अब वो काम आप दोबारा नहीं करेंगे, अब वो हालत में आप दोबारा नहीं जाएंगे। नंबर 1 चीज मैंने आपको क्या बताई? हैकल का आगे क्या लिखा है? और क्या देखता हूं कि हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी मशरिक की तरफ निकल रहा था। अब क्या निकल रहा है जी? अब जरा सुने साथ साथ, ये मैसेज आज आपने साथ साथ रहना है। तो पानी निकल रहा है कहां से? हैकल के आस्ताने के नीचे से। वजह क्या है? अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें, मैं रात को भी एक फैमिली में डिस्कस कर रहा था, यरूशलेम के अंदर कोई दरिया नहीं था। यरूशलेम शहर जो था वो पहाड़ के ऊपर था, वहां से कोई चश्मा नहीं बह रहा था। और आपकी बाइबल के आखिर में नक्शा जात में वो वाज़ेह तौर पर लिखा बने हुए हैं सारा कुछ, अब वहां से जाके देख सकते हैं। तो वहां पर कोई दरिया नहीं है, कोई पानी नहीं बह रहा है, कोई हकीकत में ऐसा नहीं था। लेकिन रोया में खुदा उसे दिखा रहा है कि हैकल के पास से, हैकल के आस्ताने से क्या निकल रहा है? एक दरिया निकल रहा है, उसमें से पानी निकल रहा है। और यहां पर जरूरत के मुताबिक वजह क्या थी, क्यों ये हो रहा था? आगे लिखते हैं, क्योंकि हैकल का सामना मशरिक की तरफ था। हालेलुया। हालेलुया। गौर से सुनिएगा चर्च, हैकल के आस्ताने से पानी इसलिए निकल रहा था क्योंकि उसका सामना मशरिक की तरफ था। इसका मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन ठीक थी। उसकी डायरेक्शन क्या? ठीक। गौर से सुनिए, जब आपकी डायरेक्शन, आपका फोकस दुरुस्त होगा तो यकीनन खुदावंद खुदा वहां से काटेगा जहां से वो होता ही नहीं। आमीन। आमीन। अगर आपकी डायरेक्शन दुरुस्त जगह पर होगी, आपका फोकस दुरुस्त जगह पर होगा, तो यकीनन आप बड़े बड़े मिरेकल्स को होता हुआ देख लेंगे। अब हिजकिय्याह जो था वो असीरी के अंदर था, हिजकिय्याह यरूशलेम के अंदर नहीं था। हिजकिय्याह की लाइफ जो थी वो बड़ी मुश्किल में थी, वो कैद के अंदर था, वो बाकी असीरों की तरह कैद की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन यहां पर सुनिएगा कि जो खुदा के साथ हैं, जिनका फोकस, जिनकी डायरेक्शन खुदा की तरफ है, जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, यकीनी तौर पर वो कैद में भी होंगे तो भी खुदा उनके लिए मोहताज करना चाहता है। हालेलुया। अगर वो कैद में भी, लोग यहां पर चर्च में तो हैं लेकिन अफसोस के साथ वो कैद में है। लोग चर्च में हैं, चर्च क्या है? मसीह का बदन। वो उसके बावजूद कहां है?
قید میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈائریکشن درست نہیں ہے. وہ بلڈنگ کے اندر آتے ضرور ہیں لیکن مائنڈ ان کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے, ان کی سوچیں کہیں اور ہوتی ہیں. وہ شاید یہاں پر بھی کھیل کود رہے ہوتے ہیں اور اتنے بھی ٹائم پورا کرنا دے رہے. لیکن یہ ضروری چیز ہے. فرسٹ آف آل ہمیں واپس آنا ہے. کہاں آنا ہے؟ واپس آنا ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے. میں نے دیکھا لوگ سنڈے میں ہی واپس نہیں آتے. ایک سنڈے آتے تو دوسرے سنڈے اگلے سنڈے واپس ہی نہیں آتے. لیکن ڈائریکشن جب آپ کی سمت درست ہوتی چلی جائے گی, آپ کے لیے راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی. آمین. آپ کے سامنے بحر کوزم بھی کیوں نہ ہوگا وہ بھی ہٹتا چلا جائے گا. آمین جی. سو ڈائریکشن کیا ہے؟ درست ہونا ضروری ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی ہیکل کی دائیں طرف کے نیچے سے مذبح کے جنوب کی مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا. سو اب کہاں پر آ رہا ہے؟ مشرق سائڈ سے جنوب کی سائڈ پر آ رہا ہے. سو بتا تو یہ ہے ویسے میرا مشرق سے جنوب کی طرف بہت فاصلہ ہے, بہت دوری ہے, لیکن وہ وہاں تک بھی اس کی رسائی ہو رہی ہے. وہ گرو کر رہا ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست ہو رہی ہے اور وہ کیا ہے؟ گرو کر رہا ہے. نمبر 2 میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں, جب آپ کی ڈائریکشن درست ہوگی تو دور جتنا بھی علاقہ ہوگا, جتنی بھی آپ سے فاصلہ کیوں نہ ہوگا, علاقوں کا, لوگوں کا, خود بخود وہ بھی آپ کے وسیلہ سے سیر ہوتے چلے جائیں گے, وہ بھی بلیس ہوتے چلے جائیں گے. لیکن کیسے؟ اگر آپ کی ڈائریکشن درست ہوگی. اگر آپ کی ڈائریکشن درست نہیں ہے تو چرچ امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں, ڈائریکشن درست ہونے کی نا وجہ سے ہم بہت سی مسائل کو دیکھ سکتے ہیں. میں اس کو جلدی سے آگے لے کے جاؤں گا. آگے لکھا ہے, تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر آیا اور مجھے اس راہ میں جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا, یعنی مشرقی رویائی پھاٹک پر. اور کیا دیکھتا ہوں کہ دائنی طرف سے پانی جاری ہے. پانی میں کمی نہیں آئی, اس کا فلو کم نہیں ہوا, بلکہ ہم پڑھیں گے آگے جیسے جیسے وہ دور جاتا رہا اس کی گہرائی بڑھتی چلی گئی, اس کا فلو بڑھتا چلا گیا, اس کا لیول انکریز ہوتا چلا گیا. سو یہ پانی میں کمی نہیں ہے, پانی جاری ہے. لیکن چرچ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ برکت کا دریا جو ہر دم جاری ہے, زندگی کا دریا جو ہر دم جاری ہے, ضرورت یہ ہے ہمارے لیے کہ کیا ہماری ڈائریکشن درست ہے کہ نہیں, کہ ہم اس دریا میں سے حاصل کریں. یہ بہت بڑا کوشچن ہے. دریا تو جاری ہے, معجزے جاری ہیں, معجزے ہو رہے ہیں, برکتیں مل رہی ہیں, رہائیاں ہو رہی ہیں, شفائیں ہو رہی ہیں, گرانے بحال ہو رہے ہیں. لیکن جہاں 500 کا مجمع ہے وہاں صرف 10 ہی کیوں, وہاں 5 ہی کیوں, سب کے سب کیوں نہیں, 120 کی پوری جماعت کیوں نہیں, 120 کو کوئی 10 ہوئے سن رونل معمول کتنے ہوئے سن, 5 ہوئے سن, 2 میرے خیال شاید میں شاید 2 پڑے سن. کتنے تھے جی؟ آواز نہیں آ رہی نا, تاکہ میں پوچھنا کتنے جی؟ 120 کی جماعت پوری تھی. ان کی ڈائریکشن درست تھی, ان کا رویہ درست تھا, ان کا فوکس ٹھیک تھا, ان کا خیال ارادہ ٹھیک تھا, اور اس کے نتیجے کے اندر وہ سب روح سے معمور ہوتے چلے گئے. ہاللیلویا, زور دتانیہ خدا کے پاس. تو ضروری کیا ہے؟ صرف
کہنا کہ ہم روح سے معمور ہیں یا یہ کہ روح سے معمور ہوتے جائیں. تو یہاں پر آگے بڑا خاص شروع ہو رہا ہے. ایک بڑا خاص چیز میں آپ کو آگے ٹیچ کرنے لگا ہوں. آگے تیسری آیت کے اندر لکھا ہے اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی. کیا تھی جی؟ اب بولیں میرے ساتھ, کیا تھی؟ پیمائش کی ڈوری تھی. مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا. نمبر 1, یہاں پر ایک مرد کی بات ہو رہی ہے. یہ مرد ہم نہیں جانتے کون ہے, کیسا ہے. لوگ اس کو تشبیہ دیتے ہیں یسوع مسیح سے کہ شاید یہ خداوند یسوع مسیح خود ہی تھے, کیونکہ مرد لکھا ہوا ہے, فرشتہ نہیں لکھا, تو وہ تشبیہ کہتے ہیں. سو ہم اس کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے, لیکن ایک مرد ہے, اس کو ہم روحانی شخصیت کہہ سکتے ہیں. ایک روحانی شخصیت ہے, اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیمائش کی ڈوری. اچھا, ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں. یہ مرد ہے, اور جب یہ حزقیل کے پاس آیا, حزقیل نے ایویں نہیں پوچھا بھائی جی تسی کون ہو, میں آپ ہی بڑا بڑا نبی ہوں. ہیلو, حزقیل نے یہ نہیں کہا میں خود ہی بہت بڑا نبی ہوں. اس نے اس کو نہیں پوچھا, کوئی کویسچن نہیں کیا, بلکہ جیسا آگے لکھا کہ وہ کرتا گیا, یہ دیکھتا رہا اور وہ اس کو چلاتا رہا اور یہ چلتا رہا. سو یہاں میں آپ کو ایک اور خیال دینے لگا ہوں. کیا نبیوں اور لیڈرز کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ کویسچن ہے, ایک بڑا کویسچن. اگر حزقیل کو دیکھیں, حزقیل خود بہت بڑا نبی تھا, بڑی بڑی رویائیں دیکھ رہا ہے. ایک مرد آ گیا, انہوں لے کے چلے, انہوں نے ان سے کوئی کویسچن نہیں کیتا کہ کیوں بھائی, کیا وجہ ہے, اس نے کوئی کویسچن نہیں کیا. یہ کویسچنز جو ہیں بہت بار ہمیں خدا سے دور کرتے ہیں. سو یہاں پر وہ مرد ہے, اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیمائش کی ڈوری ہے, اور ڈوری کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے؟ 1000 ہاتھ ناپا. اب ناپنے کے لیے تو ایسی بات ہے وہ گیا ہوگا, ایسا ہی ہے نا. جیسے میں ابھی کہتا ہوں کہ چرچ کی پیمائش کرے جی, یہاں سے لے کے وہ سامنے دیوار تک, تو ظاہر سی بات ہے یہاں ایک شخص ہوگا اور دوسرا وہاں. نہیں تو آپ یہاں کچھ ایسا رکھیں گے کہ جس کے سبب سے آپ وہاں تک اگر جا رہے ہیں تو آپ کو پیمائش کے اندر مسئلہ نہ ہو. سو کہنے کا مقصد سنیے, اور یہ بڑا خاص ہے, یہ آپ کو آگے آگے سمجھ آئے گی, یہ بڑی خاص انٹرسٹنگ ہے. میں زور دے دے کے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ خدا کے روح میں بڑھنے کے لیے لیڈرز اہم کردار ادا کرتے ہیں. جو لیڈرز کرتے ہیں وہی ان کے سٹوڈنٹس کرتے ہیں. جس طرح لیڈرز چلتے ہیں, سٹوڈنٹس بھی ان کے ویسے ہی چلتے ہیں. اچھا, بہت بار حجازیرہ سے بھی سٹوڈنٹس نکل آتے ہیں, شاگرد. استاد کہنا مانو پیسہ نہیں چاہیے, شاگرد جڑا پھر بھی جا کے نا چوری چھپے نماز کوڑی کرو, تھیلیاں لے جانا. ہاں نکل آتے ہیں, یودکس کلیوتی جیسے سٹوڈنٹس نکل آتے ہیں, لیکن ضرورت کے مطابق جو کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ فالو یور لیڈرز, فالو یور لیڈرز. وہ اسے لیڈ کر رہا ہے, وہ اسے ٹیچ کر رہا ہے, وہ اسے گائیڈ کر رہا ہے, وہ اس کے آگے آگے جا رہا ہے, وہ اس میز سے پانی میں سے ہو کر جا رہا ہے, وہ پیمائش کر کر کے جا رہا ہے, وہ میئر کر رہا ہے کتنا گہرا ہے, کتنا یہ گہرا ہے یا نہیں ہے. سو یہاں پر وہ پانی جب اس نے میئر کیا, اور آگے کیا لکھا ہے, اور مجھے اس میں سے چلایا. ایک بڑا مسئلہ آج کا یہ بھی ہے
کہ ہم کسی کے کہنے پر چلنا نہیں چاہتے، ہم اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ارد گرد آپ کے بہت سے چرچ، بہت سی منسٹریاں وہ خود ہی چلی جا رہی ہیں. کوئی لیڈر نہیں، کوئی رہنما نہیں، کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں. جو دل میں آتا ہے وہ اسی طرح وہ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں آج ٹیچ کر رہا ہے، ہمیں اپنے لیڈرز کو فالو کرنا ہے، ان کی رہنمائی میں چلنا ہے. بہت سی منسٹریاں ہیں. میں ابھی کل رات ہی ایک ذکر سن رہا تھا ایسا، وہ دوسروں کی اس کے اوپر انحصار ہیں، دوسروں کے اس پہ سوچ کے خود ہی چل رہے ہیں، دوسروں کی منسٹریز کے بارے میں نیگیٹو سوچ کے خود ہی چل رہے ہیں. میں پچھلے دنوں میں افغانستان میں جب میں گیا، وہاں میں ایک پاسٹر کو ملا اور وہ آ کے مجھے بڑی خوشی سے بتا رہا ہے ادھر اپنے ایریا کے اندر کہ جی ہمیں خدا نے ہم پر بڑا فضل کیا اور ہم جو ہے یہاں ایک بہت بڑا جو ہے چرچ کھولنا چاہ رہے ہیں، اسکول کھولنے جا رہے ہیں، ایک ووکیشنل سینٹر جس میں بہنیں بیٹیاں سلائی کڑھائی کا، بیوٹیشین کا، پارلر کا، کچھ اس طرح کا کام کریں گی. میں بڑا حیران ہوا. میں کہا جی پیسہ کتوں آیا؟ میں نے اسے پوچھا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی اتنا زیادہ؟ اس نے صاف بتایا، اس نے کہا میں فلاں بڑے چینل کے ساتھ اٹیچ ہوں اور وہ 60 کروڑ مجھ پر لگا رہے ہیں. ہاللیلویہ. میں شوق ہو گیا. میں حیرت کی بات ہے، 60 کروڑ صرف کہنے کی بات ہے اور اتنا بڑا. اور میں ازیوم کر رہا ہوں، میں یہ خیال رکھتا ہوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن تو بھی وہاں پر جو بات آتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ موسٹلی لوگ روحانی لیڈرز کو دیکھ کر نہیں، صرف پیسے کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلتے ہیں. اور پرابلم یہی ہے آج کل کے دور کے اندر کہ لوگ پیسے کو دیکھ کر لیڈرز کا چناؤ کرتے ہیں، بلڈنگز کا دیکھ کر لیڈرز کا چناؤ کرتے ہیں، اور بلڈنگز کے اندر ہونے والے جو ان کے نام کو عزت مل رہی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب چینلز کو کھول کے دیکھ لیں، کسی بھی چینل کے اوپر خدا کی صحیح طور سے تعظیم نہیں ہے، بلکہ چینل بنانے والے کی، چینل چلانے والے کی وہ پبلسٹی زیادہ ہوتی ہے. سوری ٹو سے، لیکن یہ سچائی ہے. سو یہاں حزقیل جو تھا ڈالرز کا بیگ لے کے آگے چل رہا تھا، وہ مرد جو تھا ڈالر کا بیگ لے کے آگے چل رہا تھا اور حزقیل اس کے پیچھے جا رہا تھا. ایسا ہی ہے. ہلو، کتنوں کو سمجھ آ گیا؟ وہ ڈالرز کے بیگ کے پیچھے نہیں تھا، بلکہ وہ جانتا تھا کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے وہ اسپرچول ہے، وہ روحانی ہے، اور وہ جانتا ہے رستہ کہ کہاں جانا ہے، اور اسی لیے وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. سو روحانی لیڈرز کی رہنمائی میں چلنا کیا ہے؟ ضروری ہے. سو آگے کیا ہوا جی؟ اچھا، اور مجھے پانی میں سے چلایا اور پانی ٹخنوں تک آ گیا. پہلے کہاں آ گیا جی؟ ٹخنوں تک. پانی کہاں آیا ہے؟ اچھا، آپ نے کبھی دیکھا ہے بچے نو، وہ چھوٹا سا بچہ کوئی اسے پانی ٹب میں یا کسی چیز میں ڈال کے اس میں بٹھا دیا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا پیر چلاتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، ادھر انجوائے کرتا ہے. پانی کتنا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹخنوں تک، ہمارے ٹخنوں تک ہوگا، اس کے جو ہے وہ اس کے لیے تو بہت پانی ہوگا، لیکن وہ خوش ہوتا ہے اس کی. سو یہاں پر ایک اور چیز آپ کو میں ٹیچ کرنے لگا ہوں. بہت سے لوگ صرف ٹخنوں تک کی معموری کو لے کر بہت خوش ہیں، اور وہ بہت چھلانگے مارتے ہیں کہ ہم جو ہے بس بیگانہ زبانیں بول رہے ہیں، ہم روح سے معمور ہیں.
لیکن چرچ آج میں یہ کہنا چاہوں گا خدا ہمارے لیولز کو چینج کرنا چاہ رہا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم ٹخنوں تک کے پانی سے خوش ہوں. خدا نہیں چاہتا کہ ہم گھٹنوں تک کے پانی سے صرف تسلی پائیں. خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم کمر تک کے پانی سے جو ہے وہ بس اس تک جا کر ہلکا سا غوطہ لگا کر واپس آ جائے، بلکہ خدا آج یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے پانی میں اتریں، اتنے گہرے پانی میں کہ جہاں ہم تیرتے رہیں، جہاں ہم گھومتے رہیں اور معمور ہوتے رہیں اور پوری معموری کو اپنی زندگی میں لے کر واپس لوٹ آئیں. ہاللیلویہ. تو خداوند آج ہمارے لیول کو ایک طور سے چینج کرنا چاہ رہا ہے. آج ضروری کیا ہے کہ ہمارا لیول انکریز ہو، ہماری بلیسنگز انکریز ہو. ہم تھوڑی تھوڑی برکتیں لے کے تھوڑے تھوڑے گفٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا آج چاہ رہا ہے ہمارے پاس ملٹیپل گفٹس ہوں، ملٹیپل بلیسنگز ہوں اور ہم گواہی کے طور پر بڑھتے چلے جائیں. آمین. تو یہاں وہ پانی ٹخنوں تک تھا. پھر اس نے ناپا. کتنا ناپا جی؟ کیا لکھا؟ پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا. اچھا ایک اور بات، پیمائش میں فرق نہیں آ رہی. پیمائش نہیں کہ پہلی باری 1000 ناپیا ہے، اگلی باری کتنا ناپیا جی؟ 500 ہو گیا. پیمائش برابر ہے. ایک اور چیز آپ کو میں ٹیچ کرنے لگا ہوں. جو پانی کی پیمائش برابر رکھتا ہے وہ انسانوں کی پیمائش بھی برابر ہی رکھے گا. آمین. جو پانی کو پورا ناپ سکتا ہے وہ سانوی پورا ناپ لے گا. کوئی 19 کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک ہی پیمانے کے اندر سب ناپے جائے، سب کے لیے ایک ہی پیمانہ ہو. کوئی فیوریزم نہیں، کوئی وہ ایسا تعلق نہیں. بلکہ رات کو میں ایک کویسچن یہ میرے سامنے یہ آیا، کسی نے کہا جی کہ ساڈے بڑے مر جان تے اسی انہاں تے زمین تو دعا کر سکنے ہیں کہ انہاں دے گناہ معاف ہو جائیں. میں کہا پھر کر دے رہو تے کوئی دوزخ چ نہیں جائے گا. سمجھ آئی؟ مطلب اگر ایسا آپشن ہوتا تو پھر تو کوئی دوزخ میں نہ جاتا. دوزخ تو پھر مطلب بنانے کا بے معنی ہو جاتی، بے مقصد ہو جاتی. لیکن اس کے ہاں ہر چیز کی پیمائش ہے. غریب لازر باپ ابراہیم کی گود میں ہوگا، اور جو امیر آدمی ہے، یقیناً امیر سے مراد جو خدا کے ساتھ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یقیناً وہاں ہوگا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسا جانا ہے. آمین. کیونکہ انہوں نے توریت اور انبیاء کی نہیں سنی، انہوں نے لیڈرز کی نہیں سنی، انہوں نے کلام کی طرف متوجہ ہو کر بھلائی کرنا نہیں سیکھا. سو یہاں پر کہاں اب کیا ہوا جی؟ اس نے 1000 ہاتھ کیا ہے جی اور ناپا ہے. اچھا اب جب اور ناپا تو کیا ہوا؟ اور مجھے اس میں چلایا اور پانی گھٹنوں تک تھا. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس نے 1000 اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی کہاں آ گیا؟ کمر تک آ گیا. اور پھر اس نے 1000 اور ناپا اور ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور، کیونکہ پانی چڑھ کر ٹہلنے کے درجہ تک پہنچ گیا. لیول بڑھتا چلا گیا جیسے جیسے وہ آگے چلتا گیا. سو جیسے جیسے ہم خدا میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ہم درست ڈائریکشن کے ساتھ ہمارے لیے برکتیں بڑھتی چلے جائیں گی، ہمارے لیے بلیسنگز کا لیول بڑھتا چلا جائے. اچھا تیرنا کس کس کو آتا ہے؟ مجھے نہیں آتا. اور میرے ساتھ ایک ٹریجڈی بھی ہوئی. ٹریجڈی یہ ہوئی، ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں کچھ سالوں پہلے اپنے جو بردر ان لاس تھے، سالے صاحب تھے، ان کے ساتھ چلا گیا نہانے کہیں. میں بڑا خوش تھا کہ پانی میں نہانے کے لیے آیا ہوں. پہلی چھلانگ لگائی پانی کے اندر. پانی کا پریشر کافی تیز تھا، جو بچے جاتے ہیں انہیں پتا ہے بہت تیز پانی تھا کا پریشر تھا. میں تھوڑا سا بہ گیا، لیکن ایک رسی
تھی اس کو خدا کے فضل سے ہاتھ میرا پڑ گیا اور میں بچ گیا. میں کا شاید پہلا جمپ تھا, صحیح نہیں ہوا, میں دوسرا لگاتا ہوں, پھر گیا, پھر بھاگ گیا, پھر میں نے دوسرا جمپ لگایا, پھر دوسرے باری رسی دور دور تک نظر نہیں آتی. کہنے کا مقصد وہاں پر پانی کا بہاؤ اس قدر تھا کہ میں اس پانی کے ساتھ جو تھا بہ رہا تھا, اور مجھے لگا کہ بس آج میں ختم ہوں, کوئی مجھے دیکھ نہیں پا رہا, کیونکہ میں پورا پانی کے اندر تھا, صرف میرا ایک ہاتھ تھوڑا سا باہر تھا. اور خدا کیا کرنا ایسا ہوا کہ ایک لڑکا ایک رسی کے بعد دوسری ایک آگے رسی ہوتی ہے, تو وہ وہاں پر تھا, اور وہاں پر اس نے جو ہے ہاتھ نیچے کیا اور مجھے پکڑ کر نکال لیا. اگر وہ مجھے ہاتھ نہ میرا پکڑتا, نہ مجھے نکالتا, تو آج میں شاید نہ ہوتا. کہنے کا مقصد اگر خداوند ہی نہ بچائے تو دنیا کی کوئی ہستی ہمیں بچا نہیں سکتی. ہمیں سو تیرنا, مجھے پتا شاید میری طرح بوٹوں کو اچھا نہ لگتا ہو, لیکن ایک جگہ ہے جہاں خدا ہمیں تیرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور لے جانا چاہتا ہے کہ ہم وہاں جائیں اور وہاں تیرے, اور وہ خدا کی حضوری ہے, وہ خدا کی معموری ہے. ہم اس میں گہرے میں جائیں اور خوب انجوائے کریں, خوب اس میں تیریں, اور پھر اس کے جلال کے ساتھ باہر آ جائیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو یہاں پر یہ بڑا خاص ہے, خدا ہمیں گہرے میں لے کر جانا چاہتا ہے. ہمیں بے شک پانی سے ڈر لگ, مجھے اس کے بعد پانی سے بہت ڈر لگتا ہے. کتوں کو لگتا ہے پانی سے ڈر ہے؟ پانی کو سب سے ڈر لگتا ہے. دیکھ لو, آج میں آپ کو ایک چیز گائیڈ کرتا ہوں. یہ وہ پانی جس سے ہم سب ڈرتے ہیں, شاگردی سے ڈرتے تھے. کشتی میں بیٹھے ہیں, استاد سو رہا ہے, استاد ستا گیا ہے, کشتی جا رہی ہے, طوفان آ گیا, پانی کی لہریں, ڈر گئے کہ یہ پانی ہمیں, طوفان ہمیں کہیں ڈبا نہ دے, ختم نہ کر دے. سنیے چرچ, جس طوفان سے ہم ڈرتے ہیں, شاگرد بھی ڈرتے تھے, ہمارا خداوند اسی پانی پر چلنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہمارا خداوند اسی ہوا اور پانی کو ڈانٹنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہمارے خداوند کا اسی ہوا اور پانی پر اختیار ہے, اور وہ کہتا ہے کہ تھم جا تو وہ تھم جاتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. دو دفعہ اپنے پاس خدا کے لیے. تو ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں, یقیناً اگر وہ ہمیں گہرائیوں میں لے کر جائے گا تو وہ ہمیں ڈبونے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے جلال کے گواہی کا مقدس بنانے کے لیے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. حزقیل کو گہرائیوں میں لے کے گیا, کس لیے؟ اپنی گواہی کے مقدس کے لیے. آج بھی لوگ حزقیل کو یاد کرتے ہیں, اس کی لائف سٹوری پڑھتے ہیں, اس کی رویاؤں کو یاد کرتے, اس کو پڑھتے ہیں, ان میں سے اپنی برکت کو حاصل کرتے ہیں. سو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ یہاں گہرے میں جائیں. گہرے میں جانا ضروری ہے. خاص بات کرنے لگو, بڑی خاص ہے. گہرے میں جانا ضروری ہے. یسوع مسیح پطرس کی کشتی پر تھا, کلام سنایا تو یسوع مسیح نے کی بھی کیا؟ پطرس کو مچھلیاں کوئی نہیں تھے, کی کیا؟ اے مچھلیوں, میں تمہیں حکم کرتا ہوں کشتی میں آ جاؤ. کیا یہ حکم کیا؟ کیا حکم کیا یسوع مسیح نے؟ اوکے جی بالکل بولے. اوکے, یسوع مسیح نے پطرس کو کہا کشتی کو گہرے میں لے جا, کشتی کو گہرے میں لے جا. اور جب پطرس گہرے میں لے کے گیا, وہاں اسے ایسی مچھلیاں ملی کہ اس کا جال پھٹنے کو تھا. اور اس نے پھر بھائیوں کو بلایا اور ان کو کہا میری مدد کرو. ایسی گل پڑھائے ہون گے, انہیں نہیں منڈ دیتی ہوں گی. سنیے, جب آپ روح میں گہرے میں جائیں گے
آپ کو برکتیں ملیں گی، اور ایسی برکتیں کہ پھر آپ اپنے بہن بھائیوں سے بانٹنا شروع کر دیں۔ آج یہ لیسن ہے ہمارے لیے، جب تک ہم گہرے میں نہیں جائیں گے، خدا کی حضوری کا گہرے طور سے تجربہ نہیں کریں گے، خدا کی حضوری میں گہرے طور سے اتر کر معمور نہیں ہوں گے، ہمیں اپنی بلیسنگز نہیں ملیں گی۔ لیکن جب گہرے میں اتریں گے، اپنی برکت کو کھولیں گے، تو ہم معمور ہوں گے، اور وہ معموری ایسی بڑی ہوگی کہ ہم دوسروں کو بھی بلیس کرنا شروع ہو جائیں۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ 120 کی جماعت، 120 کی جماعت ہے، گہرے میں اتر گئی، 10 دن تک خدا کی حضوری میں ٹھہری رہی، گہرے میں اتری، اور جب گہرے میں اتری خدا کے روح نے انہیں معمور کیا، اور معموری کے سبب سے کیا ہوا، جب وہ اس میں سے اس بالا خانہ میں سے باہر آئے، اور انہوں نے اپنے منہ کھولے کلام کو شیئر کیا، اور انہوں نے لوگوں کو بھی معمور کرنا شروع کر دیا، لوگ بھی ان کے وسیلہ سے توبہ کرنے لگ پڑے، اور روح القدس کے بپتسمے پانا شروع ہو گئے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو یہ ضروری ہے، مکاشفہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہیں ایسا دریا بن جائیں گے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے تو میں اسے پلاؤں گا، اور اس میں سے ایک چشمہ نکلے گا جو لوگوں کو بھی اسودہ کرے گا، وہ ایسا دریا بن جائے گا اندر سے۔ تو آپ کے اندر سے چشمہ نکلنا چاہیے چرچ، آپ کے اندر سے ایسی معموری ہو، گہری معموری ہو کہ جو آپ کے ساتھ ٹچ ہو، آپ کی رفاقت میں آئے، آپ کی شراکت میں آئے، وہ جانے کہ یہ خدا کے روح میں معمور شخص ہے، یہ خدا کے مسا سے بھرا ہوا شخص ہے، اس کے اندر سے زندگی کا دریا جاری ہے، آپ کے وسیلہ سے زندگیاں جو مر گئی ہیں وہ دوبارہ زندہ ہونا شروع ہے، آپ کے وسیلہ سے جو روحانی اعتبار میں، روحانی مردگی میں چلے گئے ہیں، وہ پھر سے دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو ایسی اسپرچل لائف خدا ہماری چاہ رہا ہے، اسی لیے وہ ہمارے لیولز کو انکریز کرنا چاہ رہا ہے، گٹیاں تک نہیں کہ بس اتنے ہی چھالا مار کے رو، گٹیاں تک پانی پڑیا کہ اتنے ہی بس چھالا مار دیا نے، بس لوگ اس کو معموری کو بڑھانے کا وقت ہے چرچ، حضوری کو بڑھانے کا وقت ہے، اور یہ حضوری جب بڑھے گی، معموری بڑھے گی تو آگے کیا ہوگا یہ سنیے، یہاں پر میں آگے جلدی سے کلوزنگ طرف آتا ہوں، ساتھ میں آئے، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں، تب اس نے مجھے فرمایا یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے، اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس پانی کو شیریں کر دیتا ہے، کر دے گا، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والے جاندار زندہ رہیں گے، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شریر ہو گیا۔ پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا، یہ دریا جہاں جائے گا زندگی بخشے گا۔ اب دریا آیا ہے اور کہاں آ رہا ہے؟ سمندر میں، اوپر جو ہم نے پڑھا کہ وہ کہاں آیا؟ سمندر میں، میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملا۔ سمندر کا پانی زیادہ ہوتا ہے کہ دریا کا؟ تو پھر پانی کو کڑوا ہونا چاہیے، میٹھا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ایسا پانی ہے جب یہ سمندر میں آتا ہے تو سمندر کی طرح نہیں ہو جاتا، بلکہ سمندر کو اپنی مانند بنا لیتا ہے۔ کہنے کا مقصد، جب کلیسیا دنیا میں جاتی ہے تو وہ دنیا کی طرح نہیں ہو جاتی، بلکہ دنیا کو اپنے جیسا ایماندار بنا لیتی ہے۔ تو چرچ، دیٹس دا بگ ڈفرنس، یہ ایک بڑا فرق ہے۔ مسئلہ یہی ہے، کلیسیا دنیا میں جاتی ہے اور دنیا کی ہو کے رہ جاتی ہے، وہ لوٹ کر واپس دروازے پر نہیں آتی،
انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہون کریے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اپنے لیولز کو انکریز کرنا ہے، زندگی کے دریا یعنی خدا یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، اور جب ہم اس کے پاس آئیں گے تو پھر ہم میں سے بھی زندگی کی ندیاں جاری ہوں گی، اور جہاں کہیں جائیں گے، جہاں کہیں کھڑے ہوں گے، جن کے ساتھ ملیں گے، ان میں بھی زندگی آنا شروع ہو جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔